اس نے عائشہ کے ہاتھ پکڑے۔ بتاؤ تم چاہتی ہو میں یہ سب کروں؟ اس کا لہجہ نرم ہو گیا تھا اور عائشہ سانس لینا تک بھول گئی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے سامنے شہیر ہی کھڑا ہے جو کہتا تھا کہ اسے عائشہ سے محبت ہے۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، وہ دم توڑنے یقین سے گویا ہوئی۔ میں اپنی محبت پانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ میرے آدمی تمہارے گھر والوں کو فالو کر رہے ہیں، میرے ایک اشارے پہ ان پہ قیامت آ جائے گی۔ اس نے عائشہ کا ہاتھ چھوڑا اور اسے اپنے سینے سے لگا کر بولا، پر میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، لیکن اس صورت میں جب تم خود کو ایک خراش تک نہیں پہنچاؤ گی۔ اس نے عائشہ کو اپنے سینے سے جدا کیا اور تھوڑے پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ اس لیے میری بات مان جاؤ، میں ابھی جا رہا ہوں، کچھ دیر میں واپس آ جاؤں گا، اپنا خیال رکھنا۔ وہ کمرے سے نکلتا ہوا پلٹا، اور اس بات کا دھیان رکھنا کہ تمہیں میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں اور تمہارے ہاتھ میں ہی تمہارے گھر والوں کی زندگیاں ہیں۔ اس کے لہجے میں کچھ بھی نہ تھا، بس صفاقی تھی۔ شہیر کہہ کر کمرے سے نکل گیا تھا اور پیچھے کھڑی عائشہ کو اپنے گرد ہر چیز گھومتی ہوئی دکھائی دینے لگی۔ وہ معاف ہوتے دماغ سے فرش پر بیٹھتی چلی گئی۔ اس نے بیٹھ کر خود کو چھپا لینا چاہا۔ وہ اپنے گھٹنوں کے گرد اپنی باہیں حائل کر کے بیٹھ گئی تھی۔ اسے یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی روئے یا چیخے یا پھر بھاگنے کی کوشش ہی کر لے۔ وہ اس کے لیے فرار کے سارے راستے کھلے چھوڑ کر گیا تھا، پر وہ بھاگنے کا انجام عائشہ کو بتا کر گیا۔ اس لیے فرش پہ بیٹھی لڑکی کے اعصاب شل ہو گئے تھے۔ ارمان کی گاڑی کے ساتھ ساتھ کالی رات بھی چل رہی تھی۔ جیا پچھلی سیٹ پہ بیٹھی ماں کو تھپک کر رو رہی تھی۔ ماں سب کو دیکھ تو رہی تھی، پر نہ بول رہی تھی اور نہ ہی پل پا رہی تھی۔ ارمان نے گاڑی کی سپیڈ تیز کی ہوئی تھی۔ جب وہ گھر ہسپتال پہنچے تو ماں کو فوری ایمرجنسی میں لے جایا گیا۔ ڈاکٹرز کی ایک قطار تھی تو ارمان ملک کی ماں کو چیک کرنے کھڑی تھی۔ جیا اور ارمان باہر پریشانی سے کھڑے تھے۔ جیا ابھی بھی رو رہی تھی۔ ارمان نے دھیرے سے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ جیا روتے نہیں، اس نے اس کی پیشانی چوم کر کہا۔ جیا نے بلکتے ہوئے جواب دیا، بھائی میں ممی کے بغیر نہیں رہ سکتی، وہ ٹھیک تو ہو جائیں گی نا؟ ارمان کو اپنا جسم برف بنتا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے لگا جیسے اس کی ساری حیثیت آج ختم ہو گئی ہے۔ اسے اپنے اندر کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا، دل بھی یوں لگتا تھا جیسے کوئی پتھر سینے سے ٹکرا رہا ہو۔ کیا ہم بابا کے بغیر نہیں رہے؟ جیا نے اسے صدمے سے دیکھا۔ ارمان کا چہرہ سپاٹ تھا، وہ ماں کی حالت دیکھ کر جھکا تھا۔ ارمان کی ایک عادت جو جیا کو بری لگتی تھی وہ یہ تھی کہ وہ سب کو ہر طرح سے تیار کرتا تھا، اچھے انجام کے ساتھ برے پہلوؤں کو بھی دیکھتا تھا۔ جیا اس کی اس بات پر چڑ جاتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ ہمیشہ اچھا سوچنا چاہیے بھائی، پھر اچھا ہی ہوتا ہے۔ ارمان سر نہ میں ہلا کر اسے نرمی سے کہتا، میری جان اگر تمہیں تیرنا نہیں آتا اور تم اچھے گمان کے ساتھ سمندر میں کود جاؤ گی تو بچو گی نہیں، سمندر تمہیں خود سنگ لے جائے گا۔ انسان کو ہر اس چیز کے بارے میں سوچنا چاہیے جو ہونا ممکن ہے، اچھا سوچو، پر یہ بھی خود کو بار بار یاد کرواتے رہو کہ اگر کچھ برا ہو گیا تو ہم نے کیا کرنا ہے۔ ایسے پریشانی کا حل نکل آتا ہے اور پریشانی تک پہنچنے سے پہلے ہی ہمارے پاس اس سے لڑنے کی ہمت آ جاتی ہے۔ تو اچھا سوچتی رہی اور برا ہو گیا تو تم ٹوٹ جاؤ گی اور لڑ نہیں سکو گی۔ جیا کو اس کی یہ بات کبھی سمجھ نہیں آئی تھی کیونکہ وہ اتنی مچور نہیں تھی۔ بھائی آپ ایسے نہ کہیں، میں مر جاؤں گی ممی کے بغیر۔ ارمان اس کا سر سہلانے لگا، کوئی مرنے والے کے لیے نہیں مرتا، اسے زیادہ رہنے والوں کے لیے زندہ رہنا پڑتا ہے۔ اللہ نے رشتے اس لیے بنائے ہیں تاکہ انسان ان میں الجھ جائے۔ پہلے ہمیں لگتا ہے کہ ہم ماں باپ کے بغیر مر جائیں گے، پر ان کے گزر جانے کے پہلے ہم اپنے ہم سفر کے ساتھ خوش رہنے لگتے ہیں، اور ماں باپ کی جانب پہ دکھی ضرور ہوتے ہیں لیکن ہم سفر کے لیے زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ پھر ہم سفر کے بعد ہمیں اولاد سے اتنی محبت ہو جاتی ہے، یوں لگتا ہے کہ ہم ان کے بغیر نہیں رہ سکیں گے، پر ہم پھر بھی زندہ بچ جاتے ہیں کیونکہ ہمارے سامنے اس وقت اولاد کی اولاد ہوتی ہے جن میں ہماری جان بستی ہے۔ وہ بہت دھیرے دھیرے سے اسے سچائی بتا رہا تھا۔ جیا جھنجھلا گئی،
نہیں، میری ممی کو کچھ بھی نہیں ہوگا، میں انہیں کچھ بھی نہیں ہونے دوں گی۔ اس نے ایک جھٹکے سے خود کو ارمان سے دور کیا اور آنکھیں رگڑ کر بولی۔ ارمان نے انہیں سرد نظروں سے دیکھا۔ میں اور تم دعا کریں گے جیا انہیں کچھ نہیں ہو۔ جیا کی آنکھیں ایک بار پھر ڈبڈبا گئیں۔ وہ ارمان کی طرح زندگی کو ہر پہلو سے نہیں دیکھنا چاہتی تھی، وہ خوش گمان رہنا چاہتی تھی۔ ارمان نے اس کی بھیگی پلکیں دیکھیں تو انہیں صاف کرتا۔ وہ ڈاکٹرز کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ جب اس نے جیا کی طرف سے چہرہ موڑا تو اس کی آنکھوں میں بھی نمی ظاہر ہونے لگی تھی، اس کی آنکھوں میں بھی پانی ٹھہر گیا، پر وہ ہمت کر کے کھڑا تھا۔ رات باہر ہسپتال کی عمارت پر ٹھہر گئی تھی۔ اس رات میں بہت سبزہٹ تھی۔ شہیر ملک کے بنگلے کے لاؤنج میں زویا صوفے پر بیٹھی کان سے فون لگا کر کسی سے بات کر رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، لائم بس ویسے ہی پاکستان آ گئی تھی۔ دوسری جانب موجود لڑکا ماننے کو تیار ہی نہ تھا۔ تم بتا کر بھی آ سکتی تھی، ایسے اچانک ہی کیوں؟ وہ ایسا ہی تھا، نہ ماننے والا، ضدی سا، زویا کے لیے کچھ زیادہ ہی۔ زویا اس سے دور دور رہتی تھی۔ اگر لائم اس کا بزنس پارٹنر نہ ہوتا تو وہ اسے کبھی منہ نہ لگاتی، بس یہ اس کی مجبوری تھی جو لائم کو وہ جھیل رہی تھی، جو اس کے پیچھے نہا دھو کر پڑ گیا تھا۔ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی کہ میں ٹھیک ہوں اور خوش ہوں؟ وہ جھڑک کر بولی۔ دوسری جانب موجود مغربی نقوش، گوری رنگت، اسمارٹ اور شہد رنگ آنکھوں والا لڑکا گڑبڑا گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم غصہ مت کرو، میں تم سے ملنے آؤں گا بہت جلد۔ زویا کا دل کیا وہ عنصر پیٹ لے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں آنے کی، ایک دو ہفتے سے پہلے ہی میری فلائٹ ہو جائے گی پاکستان کی۔ لائم نے یوں جواب دیا جیسے اس نے زویا کو سنا ہی نہیں۔ زویا مزید تپ گئی۔ وہ ابھی کچھ کہتی کہ اس نے شہیر کو گھر میں داخل ہوتے دیکھا اور اس نے لائم کو بائے کہنا بھی ضروری نہیں سمجھا اور کال کاٹ دی۔ کہاں تھے تم؟ وہ فون صوفے پر رکھ کر کھڑی ہو گئی۔ ننگے پیر فرش پر جما کر وہ شہیر کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ شہیر جو زینوں کی طرف بڑھ رہا تھا اس کے سوال پر رک گیا۔ فارم ہاؤس گیا تھا؟ زویا کا ماتھا ٹھنکا۔ سب ٹھیک ہے نا؟ زویا نے اسے جہاں بدی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ شہیر کے سپاٹ چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، بس آنکھوں میں ایک صفاقی تھی۔ ڈیڈ اور ممی کے قاتلہ ارمان کی ماں ہے۔ زویا کا دل دھک سے رہ گیا۔ اسے اندازہ تھا کہ قاتل انہیں کے گھر سے کوئی ہے، پر ماں شہیر ابھی بھی بول رہی تھا۔ انہیں ڈر تھا کہ بڑے پاپا ڈیڈ کے نام سب کچھ نہ کر دیں، اس لیے انہوں نے اپنے بچوں کے حق کے لیے اپنے شوہر کو مروا دیا۔ بدقسمتی سے اس دن ڈیڈ اور ممی بھی انہیں کے ساتھ گاڑی میں تھے اور وہ بھی انہیں کے ساتھ۔ شہیر کا گلا رنڈ گیا تھا، وہ رونا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے آنسو کا گھول نوالا اور گہرا سانس لے کر بولا، میں ابھی انہیں نہیں چھوڑوں گا، پر تم کیا کرو گے اب؟ زویا کی نظریں شہیر پر ہی جمی تھیں، وہ ان آنکھوں میں سر اٹھتے شعلوں کو دیکھ سکتی تھی۔ جان کا بدلہ جان، بربادی کا بدلہ بربادی۔ وہ کہہ کر بڑے بڑے ڈنگ بھرتا زینے چڑھ کر اوپر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ زویا اپنا سر پکڑ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اب شہیر اس سب پر پڑ کر اپنی زندگی اور مشکل کرے۔ ابھی تو وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ شہیر برہم کو مار چکا ہے اور عائشہ اس کے قبضے میں ہے، جس کی اطلاع وہ ارمان کو ابھی کچھ دیر میں دے گا۔